بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جوتے بنانے والی نامور کمپنی باٹا کا مالک ایک موچی تھا؟ وہ معمولی موچی سے کمپنی کا مالک کیسے بنا؟ یہ جاننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 ہے۔ ٹامس باٹا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں۔ وہ مزدور اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے مشکل ترین راستوں سے خوب واقف تھا۔ یہ اسی بوڑھے مزدور کے تجربات سے بھرپور فکرہ تھا جس نے اسے عام موچی سے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا دیا، جس کا آج بھی شہرہ ہے۔ ٹامس نے موچی کا کام شروع کیا، اس کے لیے ایک دکان کھول لی اور 7 مزدور بھی رکھ لیے۔ یہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا، لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے۔ ٹامس ہمت ہار کر گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ انہی دنوں ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھانپ لی اور وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی۔ بوڑھے مزدور نے کہا، بیٹا، ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مزدوروں کو زیادہ تنخواہ ملے۔ یہ بات تیر کی طرح ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ٹامس باٹا، باٹا شوز کمپنی کا بانی ہے۔ اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی۔ جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو 1620 سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ٹامس نے 24 اگست 1894 میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا۔ یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا، جس کا کاروبار 114 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 ہے۔ جفت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ٹامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ 1 سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس قرضے کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اس دوران ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی۔ ٹامس چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی۔ اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا۔ ٹامس نے باٹا پرائس بھی متعارف کروائی۔ اس کی پروڈکٹ کی قیمت 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت 99 روپے ہوگی جو دیکھنے میں 100 سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ ٹیکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کی کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے کرۂ فال ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے
1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اسے کاروبار میں نقصان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 1925 میں پھر سے بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹامس کی باٹا کمپنی زلین میں تھی، اب یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ کمپنی بھی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی۔ ٹامس باٹا 1931 میں 56 سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔